السلام علیکم دوستو بالآخر آج سارا شریف مرڈر کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا اور مختصر یہ کہ آپ سب کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اس کے والدین کو دونوں کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ والد جو عرفان شریف ہے اس کو عمر قید منیمل 40 سال، کیونکہ 40 سال کے بعد وہ پے رول وغیرہ اپلائی کر سکتا ہے اور وہ اس پہ ریویو کریں گے کہ اس کو پے رول دینی ہے کہ نہیں۔ جو کہ اس کی والدہ جو تھی بینش بطول، اس کو بھی عمر قید اور اس کا جو منیمل ہے وہ 33 سال، اور جو چاچا تھا ان کا فیصل ملک، اس کو 16 سال اور منیمل 14 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اب یہ جو کیس ہے 1.5 گھنٹے کی وہ جو سزا فیصلہ جو جج نے سنایا وہ 1.5 گھنٹہ تقریباً پہ مبنی تھا۔ پورا اس نے کیس پڑھا اور اس کے فیصلہ کیوں کیا گیا کس طرح، تو وہ ساری چیز بتائی، تو وہ مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بالکل نئی میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بتاؤں گا، جو کسی چینل پہ آپ کو یا کسی جگہ نہیں ملیں گی۔ ایون فیصلے میں بھی بعض چیزیں ہیں جو نہیں ہیں، کیونکہ میری ایون ان کی کورٹ میں موجود تھی ایک نیبر ان کی، جو کہ بہت عرصے سے فیملی کو جانتی تھی۔ انہوں نے بھی جو باتیں شیئر کی تو ظاہر ہے جب وہ مجھے اور دوسرے لوگوں کو بتا رہی تھی تو پولیس کو بھی بتائی ہوں گی، لیکن پولیس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، کچھ چیزیں وہ لاتے ہیں سامنے، کچھ نہیں لاتے۔ پھر ان کے پاکستان سے یہاں آنے کے حوالے سے بڑی دلچسپ سٹوری ہے جو کیس میں نہیں بیان کی گئی، تو یہ میں آپ کو ساری بتاتا ہوں۔ تو اس میں جو ہے نا جو 2-3 پوائنٹ ہے، ایک تو جج نے بار بار کس چیز پہ زور دیا، اس کے بعد یہ ہے کہ کس چیز کا جج نے ذکر نہیں کیا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر جو ان کا چاچا ہے اصل میں اس کا جرم کیا ہے، کیونکہ چاچے نے کبھی تشدد نہیں تھا کیا، نہ وہ تشدد میں شامل تھا، تو جج نے وہ بھی بتایا کہ اس کو سزا کس چیز کی دے رہے ہیں، اتنی زیادہ سزا۔ پھر جو ہے ہماری سوسائٹی اس بارے میں ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا ہے ہمارا، اس میں تھوڑی سی بات چیت کروں گا۔ تو واقعہ یوں ہے، تو ویسے تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انہوں نے اپنی بچی پہ تشدد کرتے تھے 2 سال سے۔ یہ جو عرفان شریف تھا یہ اس کی دوسری شادی تھی، پہلی شادی اس کی پولینڈ کی خاتون تھی، 2009 میں اس کی شادی ہوئی اور 15 میں ڈیورس ہوئی، تقریباً کہہ لیں 6 سال بعد۔ تو وہ جو وہی پیریڈ ہوتا ہے جو نارمل پاسپورٹ وغیرہ ملنے کا، لیگل ہونے کا، جو پیپر، تو ظاہر ہے وہ ایک طرح سے پیپر کی شادی تھی جس میں اس کے 2 بچے بھی ہو گئے، ایک لڑکا اور لڑکی۔ تو وہ پھر یہ ایک پہلا کیس نہیں، ہزاروں لاکھوں کیس ہیں پورے یورپ میں جہاں لوگ صرف پیپرز کے لیے شادی کرتے ہیں، اور بعد میں جو ہے نا چاہے بچے بھی ہو جائیں سیریس وہ رہتے ہیں، سارے ریلیشن بھی رکھتے ہیں کیونکہ مفتہ لگا ہوتا ہے، تو وہ بعد میں جو ہے نا چھوڑ کے پاکستانی ان کو اپنا جو ہے نا شادی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو خاتون تھی جس سے اس کی شادی ہوئی، اس کی بھی یہ دوسری شادی تھی۔ تو پہلے بھی وہ فراڈ کیس میں بھی اس پہ کیس چل چکا ہے، اور اس کا پہلا ہسبینڈ جو ہے وہ مبینہ طور پہ بتایا گیا کہ وہ ڈرگز ایڈکٹ تھا، تو اس سے بھی پھر اس کی 3 بیٹیاں ہوئیں۔ تو یہ جو ہے نا پھر اس نے کیس کیا، پہلی بیوی سے کیس کر کے اس نے کسٹڈی لی دونوں بچوں کی، کیونکہ یہ بھی ہماری پاکستانی سوچ ہے جی میرا خون، چاہے وہ بچے پیدا کر لیے، ماں کو چھوڑ دیا، لیکن ہماری سوچ ہے جی ہمارا خون ہے، ہمارا جو ہے نا ہم یورپین کے پاس کیوں چھوڑیں، ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ تو کسٹڈی لے لی۔ اب کسٹڈی لینے کے بعد اس نے دوسری شادی کی، اور دوسری شادی میں 3 بیٹیاں تھیں۔ اب یہ پہلی بیٹی جو تھی، اب یہ جو نیبر نے بات بتائی ہے کہ اس میں بہت زیادہ عنصر یہ بھی تھا، ایک جیلسی تھی، کیونکہ اس نئی عورت کے میں سے 3 بیٹیاں تھیں، اور یہ جو پہلی بیٹی تھی یورپین مکس تھا، اور یہ بہت خوبصورت تھی بچی، اور اس کو جو ہے نا ایک عجیب قسم کی عورت کو بھی جیلسی تھی، تو وہ بندے کو اپنے بھڑکاتی تھی اور دونوں ہر بات پہ اس پہ تشدد کرتے تھے۔ اور جو بات آج تک نہیں آئی، کیس میں نہیں آئی، وہ جو بچی تھی وہ بھی گھر میں، کیونکہ اس کی بیسک ایجوکیشن جو تھی وہ ماں کے پاس ہوئی تھی، جب پیدا ہوئی تو وہ ماں کے پاس رہی تقریباً 7-8 سال میں، تو 7-8 سال میں بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، تو وہ اکثر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی بات پہ گھر پہ آرگو بھی کرتی تھی، یا پسندیدگی ناپسندیدگی کا اظہار کرتی تھی، جس وجہ سے یہ اس کو مارتے تھے، کیونکہ ہمارا کلچر ہوتا ہے کہ بچے تو جو ہے نا وہ ایک طرح سے جگیر ہوتی ہے ہمارے، تو پاکستان میں اسکول میں بھی ٹیچر اس طرح ڈنڈوں سے اور بینتوں سے مارتے ہیں جیسے کہ جانوروں کو مارا جاتا ہے، اور ماں باپ کا مارنا تو ماں باپ کا، ایون بڑے بہن بھائیوں کا تو بہت عام ہے، جبکہ یہاں ایون آپ اورلی بھی ابیوز نہیں کر سکتے، کسی بچے کو اونچی آواز میں آپ ڈانٹ بھی نہیں سکتے، یہ بھی ایک طرح سے منع ہے اور جرم ہے۔ تو یہ اس پہ پچھلے 2 سال سے تشدد ہو رہا تھا، تشدد کر رہے تھے،
اور یہ جج نے بھی بتایا، اور اس نے بتایا جو ایک جج نے بڑا کیا کہ ریمارکس کے اس نے کہا جو آپ نے اس کو حجاب، کیونکہ آپ نے اکثر وہ بچی کی تصویر دیکھی ہوگی حجاب کے اندر وہ پورا اس نے جو باندھا ہوتا ہے، تو اس نے کہا جی حجاب آپ نے اس لیے نہیں باندھا مذہب کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اس کی ماں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم تو خود نہیں حجاب پہنتی اور تمہاری فیملی میں کوئی نہیں پہنتا اور باقی 3 بچیاں بھی نہیں پہنتی، یہ تم اس کو پہنتی تھی کیونکہ اس کا زخم چھپاتی تھی گردن پہ، جب وہ بندہ مارتا ہے یا کرتا گردن پہ اس پہ یا سر پہ جو زخم آتے تھے تو وہ زخم نظر نہ آئے، اس وجہ سے اس کو حجاب پہنایا جاتا تھا۔ پھر اس کو اسکول سے بھی اٹھا لیا گیا کہ ہم گھر میں اس کی اسٹڈی کریں گے، اس میں بھی یہ ہمارے اکثر پاکستان کے لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو اسکول میں تعلیم ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کلچر غلط بتاتے ہیں، وہاں تو مخلوط تعلیم ہوتی ہے، تو ہم بچوں کو نہ یہاں اکثر وہ اپنے مدرسوں میں بھیجتے ہیں یا جو مسجد کے اسکول بنے ہوئے ہیں مدرسہ ٹائپ وہاں بھیجتے ہیں یا گھروں میں تعلیم دلاتے ہیں، تو اس کو بھی جج نے کافی ہائی لائٹ کیا کہ آپ گھروں میں لے گئے۔ پھر ایک چیز جو بہت بار بار اس نے کہا کہ کیونکہ یہ لڑکی تھی، کہ وہ 2 بہن بھائی تھے اس پولش سے، ایک بڑا لڑکا چھوٹی لڑکی، اب لڑکے پہ تو تشدد نہیں تھا لڑکی بھی ہوتا تھا، تو یہ بھی کہ ہمارے اس نے ایک طرح سے وہ حوالہ دیا کہ آپ لوگ لڑکیوں کو جو ہے نا کمتر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ لڑکی تھی، ایک وہ تمہاری جو تھی وہ ستیلی بیٹی ستیلی اولاد تھی، اور ساتھ میں ڈبل یہ کہ وہ لڑکی تھی، تو یہ چیزیں جو ہے نا کافی اس میں ہائی لائٹ کی جو کہ ہماری سوسائٹی کا المیہ یا اس قسم کی باتیں۔ تو جو چاچے کے حوالے سے، یا چاچا کیونکہ وہ بھی ایک چھوٹا سا گھر تھا، فلیٹ تھا، تو ابھی لاسٹ ٹائم یونیورسٹی سے چھٹیاں بھی تھی، تو اس میں جج نے کہا بھی دیکھو کیونکہ اس کے جو وکیل ہے اس کے چاچے کا فیصل ملک کا، اس نے کہا جی اس کو تو نیا نیا آیا تھا، بھائی نے بلایا تھا، تو ہمارے کلچر میں ہوتا ہے کہ بڑے بھائی کی ایک رسپیکٹ بھی ہوتی ہے، پھر کیونکہ یہ آیا تھا اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا اور اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی تو ان کے پاس رہتا تھا، تو اس لیے یہ خاموش رہا، اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ کس کو اس کو یہاں کے سوشل سسٹم کا پتہ نہیں، کونسل کا پتہ نہیں، کہاں شکایت کرنی ہے، تو اس پہ جج نے کہا کہ یہ بالکل جو آرگومنٹ ہے یا یہ بالکل ان کو میں رد کرتا ہوں، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ 28 سال کا وہ نوجوان ہے اور وہ اگر اس کو کونسل وغیرہ کا نہیں پتہ، اس کو پولیس کا تو پتہ ہے، اتنا تشدد ہوا تو پولیس کے پاس چلا جاتا، یا اس نے کہا کہ کوئی انویسٹیگیشن میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ کبھی اس نے کسی اور سے بات کی ہو، اپنے کسی کولیگ سے، کوئی اسٹوڈنٹ سے، کوئی دوست سے کس سے بات کی ہو، بلکہ وہ دیکھتا رہا اور اس کو چھپاتا رہا، اور جب وہ مرڈر ہوئی تو اس کو جو صاف صفائی کر کے جب اس کو باہر ٹاؤن میں جا کے اس کو نلا دلا کے نئے دوسرے کپڑے پہنائے، اس میں بھی وہ شامل رہا، اور پھر جب یہ یہاں سے بھاگے کہ تو وہ بھی ساتھ میں گیا، ساتھ میں بھاگا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ مرڈر ہو، تو وہ جو ہے نا اس طرح کے جرم کے جو چھپاتا ہے اور جو اس کا معاون ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں مجرم ہوتا ہے، اور اس کو یہ جو 16 سال کی سزا ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ایک تو وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور چپ رہا، اور پھر وہ خاموش رہا، اور پھر ان کے ساتھ وہ اس نے تھوڑی ہیلپ بھی کی اس کو، تو پھر ساتھ میں بھاگا۔ اب جج نے 3-4 دفعہ ایک چیز کا ذکر کیا کہ کیونکہ تم والنٹری اپنی خود ول کے ساتھ یہاں آئے ہو تو اس سے بھی کوئی نرمی نہیں ہوگی کہ نارمل، کیونکہ اس کو وکیل نے کہا تھا دیکھو جی اس کی گڈ ٹینشن ہے، ان کا جو ہے کیس میں کافی وہ چیزیں جو ہے نا بیان بدلے یہ کیا، تو لیکن ان کے ڈیفینڈر نے یہ بھی پہلے کہیں انویسٹیگیشن بتایا تھا کہ کیونکہ یہ خود انہوں نے آ کے اپنے آپ کو پیش کیا ہے تو اس وجہ سے ان سے رعایت کرنی چاہیے، آپ کو میکسیمم سزا نہیں دینی تھی، تو اس نے کہا جی کہ یہ کیونکہ خود بھی آیا لیکن اس سے ان کا جرم کم نہیں ہوتا، اور جو وہ جرم کیا ہے جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ اور یہ جو خود آیا نا اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو انفارمیشن دوں کہ جب یہ بھاگ کے یہاں سے چلے گئے ہیں تو یہ ان کا کوئی ٹینشن نہیں تھا واپس آنے کا، بلکہ یہ جاتے ہی انہوں نے سمیں اپنی بدل لی، ٹیلی فون بدل لیا، 4-5-6 دفعہ سمیں بدلی اور اپنی لوکیشن بدلتے رہے، کیونکہ یہاں جب اس کا ریڈ وارنٹ ہوا اور انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کو اطلاع دی کہ یہ ہمارے ملک سے بھاگے ہیں، تو پھر ون وے اور ادر وے یہ جو کہ اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے انفلوئنس کیا، تو وہاں پھر جو ڈی پی او صاحب ہیں یا جو بھی انچارج تھے انہوں نے باقاعدہ ان کی فیملی کو اٹھایا، فیملی کے لوگوں کو اٹھایا، ان پہ جو پاکستان میں ہوتا ہے جعلی پرچے وغیرہ بھی کاٹے، اور انہوں نے کہا جی انہیں پیش کروائیں، اگر آپ انہیں نہیں پیش کروائیں گے تو یہ جو ہے نا اتنا بڑا کیس ہو گیا اور اتنا پورے ورلڈ میں اس کی جو چرچا ہو رہی ہے، تو ہم ان تینوں کو پولیس مقابلے میں مار دیں گے، یہ ان کو ڈرایا گیا، اور آپ کو بھی ساری زندگی جو ہے نا یہ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ تھی وہ وجہ جس وجہ سے وہ جو سامنے آئے پولیس کے، اور پھر ان کو پولیس نے لارے پہ لا کے بتایا کہ ان کو کہا کہ آپ دیکھو یہاں
لوگ ہے اب تو یہ کیس یہاں بھی آ گیا ہے، تو یہاں ساری زندگی آپ جو ہے نا جیل میں کاٹو گے، اور یہاں کی جیل جو آپ کو پتہ ہے بڑی ڈیفیکلٹ ہے، اور کیا کیا آپ کا ایسا سلوک ہوگا تو ان کو ہی پتہ تھا. تو آپ اس سے بہتر ہے آپ یو کے چلے جائیں. تو یو کے میں جو ہے نا جیل بھی 5 اسٹار ہی ہوتی ہے، اور پھر کیونکہ آپ خود چلے جائیں گے، آپ خود پیش ہو جائیں گے، تو آپ کو اتنی زیادہ سزا نہیں ہوگی، سزا بھی منیمل ہوگی. تو یہ اس طرح ان کو بلا پسوا کے جہاز میں بٹھا دیا گیا، اور ساتھ ہی یہاں اطلاع کر دی گئی کہ یہ جی آ رہے ہیں. کیونکہ جب پولیس اگر وہ ویسے آتے تو پولیس کو کیا پتہ کہ آ رہے ہیں، تو اطلاع تھی ان کو، تو وہ ایئرپورٹ پہ گئے اور جہاز کے اندر سے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے لیا ہے. تو یہ ساری صورتحال تھی اس کیس میں کہ جس میں اس میں، لیکن دیکھیں اب اس میں یہ ایک چیز ہو رہا ہے کہ جہاں انہوں نے بندہ بلانا ہوتا ہے، اب وہ جو ایم کیو ایم کے جو کیس میں ہیں، وہ ڈاکٹر عمران کے کیس میں وہ جو دونوں قاتل ہیں وہ پاکستان میں ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن وہ تو نہیں آئے، وہ تو نہیں وہ لا پائی ہے. اس کے بعد بے شمار ایک دو نہیں ہزاروں سینکڑوں لوگ یہاں سے بھاگ کے پاکستان گئے ہوئے ہیں. وہ پاکستان میں ایون میں بھی ایک دو کو جانتا ہوں جو یہاں 20-25 سال کی سزائیں ہیں، لیکن وہ ضمانت کے دوران ہی کسی طرح نکل گئے اور پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور وہاں ابھی بھی یو کے ساتھ وہی اپنے 2 نمبر کے دھندے کر رہے ہیں. تو جس کو انہوں نے لانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک کیس بڑا سینسٹیو کیس تھا، ایک بچی کا معاملہ تھا، بڑی خوبصورت بچی تھی، اور یہ جو بچوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہر دل پہ جو ہے نا وہ اثر کرتا ہے. تو یہ ایک تو اس میں انہوں نے ایکسٹرا تھوڑی سی انہوں نے بھی کی، اور پاکستان نے بھی ان کی مدد کی، تو یہ کیس جو ہے نا سالو کرنے میں ہوا. ورنہ جو ہے نا یو کے اور پاکستان میں کوئی ایسا وہ معاہدہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو مجرم دیں یا مجرم حوالے کریں. وہاں کے مجرم یہاں بھی بے شمار پاکستان میں قتل کر کے لوگ بے شمار پرچوں میں یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان نہ ان سے مانگ سکتا ہے، نہ دیتے ہیں یا کرتے ہیں. تو یہ ساری چیز جو ہے نا اس میں یہ جتنا بھی ہوا ہے اس کو کیوں اس لیے کیس میں نہیں لایا گیا، کیونکہ یہ جو ایجنسیوں کے اور یہ اس طرح انویسٹیگیشن کے یہ جو کام ہوتے ہیں اس قسم میں وہ آفیشیل یہ شو نہیں کر سکتے. اس لیے جج بھی بار بار کہتا رہا کہ تم والنٹری آئے ہو. اب یہ تو نہیں، کیونکہ وہ پولیس نے تو کیس میں نہیں بتایا کہ ہم نے تو پورا اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا. ایون پاکستان کی پولیس نے بھی جو آؤٹ آف وے جا کے ان کو جو پریشرائز کر کے یہاں بھیجا. تو یہ چیز تو دوسرا یہ ایک جو بہت ہی جو سبق ہے اس میں یہ بھی کہ آپ اپنے ارد گرد پڑوسیوں میں، محلے داروں میں، رشتہ دار میں کہیں بھی کوئی بھی ابیوسو دیکھے، میاں بیوی کا جھگڑا یا کوئی بھائیوں کا جھگڑا یا کوئی بچوں کے ساتھ زیادتی، تو اس کو کہیں نہ کہیں رپورٹ ضرور کریں. کیونکہ یہ جو میں بڑے قریب سے جب یہ سارا سن رہا تھا اور اس کیس کو اسٹڈی کیا کہ آپ اگر کوئی جرم ہوتا دیکھ لیتے ہیں اور اس کو رپورٹ نہیں کرتے، اور بعد میں یہ کہیں نہ کہیں جا کے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جرم آپ کے سامنے ہوا ہے اور آپ خاموش رہیں، دیٹ از آلسو کرمنل افینس. تو آپ کہیں بھی کوئی اگر جرم ہوتا دیکھیں تو اس کو رپورٹ ضرور کریں. یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا نام نہ ظاہر ہو، خفیہ رپورٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، لیکن وہ ظاہر کہیں نہیں ہوتا. تو اس لیے اپنے ارد گرد میں کہیں بھی کوئی کرائم ہو تو اس کو ضرور پولیس کو رپورٹ کیا کریں. اور اس کیس میں آپ دیکھیں کہ 23 ستمبر کو انہوں نے پکڑا ہے اور آج ان کو سزا بھی ہو گیا. ود ان میکسیمم 2.5 منتھ انہوں نے پوری انویسٹیگیشن کر کے، چلان کر کے، ہر چیز کر کے سزا دے کے پلے مارا. اس کو کہتے ہیں جسٹس. یہ ہے اس بچی کو انصاف ملا. جبکہ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ ایون سزائے موت جب ہو جاتی ہے بندے کو تو وہ بیچارہ ساری زندگی یہی ویٹ کر کے اپنی طبی موت مر جاتا ہے کہ کب مجھے پھانسی ہوگی. تو کئی کیس تو بالکل شروع ہی اس وقت ہوتے ہیں جبکہ سزا کا پیریڈ بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں کم از کم یہ اتنا ہائی لائٹ کیس ہوا ہے. پاکستان میں بھی اس کیس کی چرچا بے شمار لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، بے شمار نیوز میں ہے. تو کم از کم یہ سیکھنا چاہیے ہمیں برطانیہ کے قانون سے یا دوسرے دنیا کے اس قسم کیسوں سے سن کے اپنی سوسائٹی میں سدھار پیدا کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.